بات پڑھو ان ایک وریاسی سلوات پڑھو کہ بادشاہ امام ردادہ حرم یاد آ جائے. نہایت واجب الاحترام بحر المصائب شہنشاہ مصائب خزینۃ المصائب ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام جناب سردار وسیم عباس بلوچ حلالیاں اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے اختتام مجلس سے مخدوم دو جہان دی شاد پڑھ دے 12 اپریل بام کام مگوال قدیمی سالانہ مجلسہ ہے جدہ ملک دے نام اور علماء کرام و ذاکر نظام فرمان دے مل کے نعرہ حیداری. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے سیرہ لایا نہیں گیا باریاں جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزک توا و تمتعہو فیہا طویلا. یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علا کل شیء قدیر اللہ. اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاواں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہواں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عظمت دا واسطے ہی اپنی شان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما. الہی امین. میرا مالک اساں گناہگارانو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما. میرا مالک اس عزاداری پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نو ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب ٹھہرا. میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما. میرا مالک خالق تمام صاحبان دا پڑھیا میں گناہگار سمیت میرا مالک اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما. جتنے عزادار غمخار شیعہ اہل سنت جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام اچ پہنچے میرا مالک ہر قدم دے بدلے جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو بے اولاد آئے نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے قرض ادا فرما، جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما، جو بے ور آئے نیک سہل ور عطا فرما،
بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا میرا مالک سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما پاک حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما کعبہ تو کربلا تک دی مقامات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما میرا مالک مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما میرے ملک نو میری قوم نو ہر قسم دی آفت وبا بلا مصیبت و محفوظ فرما جو علیل مریض ان صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اول آخر دعا میرا مولا امام برحق دا جلد ظہور فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد دعا مندی قبولیت واسطے بھی صلوات ہدیہ فرماؤ خاندان رسول تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے تر آئے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات پاک شہزادی دی عزت ہو باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج وآہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جو گفتگو دا آغاز کی ان الدین عند اللہ الاسلام خالق لم یزل نے تمام ادیانہ وچوں پسندیدہ دین اسلام نو قرار دیتا دین اسلام حقوق دا مذہب ہے جتنے حقوق دا تعارف اسلام وچ کروایا گیا جتنی حقوق دی پاسداری اور حقوق تے عمل کرن دا حکم اسلام نے دیتا باقی کسے دین وچ حقوق دا معیار نظر نہ آیا دین اسلام میں اللہ نے حقوق رکھے اللہ نے اپنی ذات اعلیٰ صفات تو بعد محمد و آل محمد علیہ السلام دی معرفت تو بعد جس ہستی دا حق اللہ نے واجب کیتا اس نو ماں آکھ دین پوری توجہ چاہنا بڑی غور نال میری گزارش تے سماعت فرمانا میرے محترم سامعین اسلام وچ ماں دا مقام بلکہ میں اقدار آندہ جو اللہ نے ماں دے دل نو وسعت عطا کیتی ہے اللہ نے جو ماں دے دل نو اہمیت عطا کیتی ہے اور جو خزانہ اللہ نے ماں دے دل وچ رکھے ہے وہ باقی دلاں وچ بہت کم نظر آیا اس سے وجہ تو ماں دا حق بھی پہلا ماں دا درجہ بھی بلند عورت نو جس طرح عزت اسلام نے عطا کی تھی باقی کسی دین نے بھی عورت نو اس طرح محفوظ نہیں کیتا جس طرح اسلام نے عورت نو عزت عطا کی تھی 5-7 منٹ دی گفتگو بالکل خاموشی نال سن دیا تو ہے بھی سنن والی خاموشی نال اور پھر اس دے بعد میں اپنے ہدف تے پہنچا عورت نو اسلام نے تحفظ دیتا پردہ دیتا 4 دیواری دیتی گھر وچ رزق دیتا ہر محرم دی نگاہ وچ اللہ نے عورت نو عزت عطا کی تھی پوری توجہ چاہنا اتھا ایک جملہ یاد ہے کہ اسے نگری دا جملہ ہے اسے دھرتی دا جملہ ہے اور اسے نگری تے ادا کرنا چاہنا شادی آلتوں ایک ادبی شخصیت گزرن کلب حسین وڑاج صاحب شادی جدہ میں اس مقام تے اشرا پڑھیا شادی والی تو انہاں دے نال ایک ملاقات ہوئی ہے 10 منٹ دی امید تھا ہی کہ میں پھر بھی انہاں ملدا لیکن پتہ چلے ہے اگر میری خبر صحیح ہے کہ وہ انتقال فرما گئے مولا انہاں دی اگلی منزل نو آسان فرما تو انہوں نے میں نے کتاب گفٹ کی تھی جس دا نام ہی عورت اس سے انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھے ابتداج وہ میں تھوڑے نال شیئر کرنا چاہنا
اور کیا خوبصورت اسلام دے دائرے وچ انہوں نے عورت دے عکاسی کیتی ہے کردار دی. انہوں نے لکھیا ہے کہ ماں نو اگر اللہ نے رکھے تو عورت دے روپ وچ رکھے ہے. مولا تھوڑی زندگی درا جیسے باپ نو مرد دے روپ وچ رکھیا. تو جدوں اللہ نے ماں دا انتخاب کیتا منتخب کیتا اس عہدے نو اس شفقتاں بھرے معراج نو میں آکھاں تو اللہ نے جو بنیاد تے اللہ نے جو نظام رکھیا اس نو عورت وچ رکھیا. ماں دی پہچان ایک عورت دے حساب وچ ہو سکدی. عورت ہے عورت پھر ماں ہے. ہر عورت ماں نہیں ہوندی. ہر ماں عورت ہوندی ہے لیکن ہر عورت ماں نہیں ہو سکتی. تو ماں ایک مخصوص انعام خالق لم یزل دا جیڑا اللہ معاشرے وچ عورت نو عطا کردا ہے. تو انہیں ایک جملہ لکھیا ذرا غور کرنا. انہیں لکھیا ہے کہ اگر ماں دے قدماں وچ ان گھر دا سمجھ کے داد تھوڑی نہ دیوے ہے انہوں نے تو سارے درمیان موجود نہیں ہیں بات انہوں دی بڑی ہے ذرا غور کرنا. انہوں نے لکھیا کہ ماں کردار ہی ایسا ہے کہ اگر عورت یعنی ماں دے قدماں وچ جتی نہ بھی ہوئے تا جنت ضرور ہوندی ہے. ہائے ہائے مولا توڑ زندگی دراز فرماوے. امام زمانہ راضی ہو گئے. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. بسم اللہ. ایک سال تو جی میں دعا کرنا. جوان بیٹا ہے نعمان ترکی تو لاپتہ ہے. سارے دعا فرماؤ صدقہ پاک شہزادی دا مالک جلد از جلد خیر و عافیت نال اپنی منزل تے پہنچاوے انہوں. اور دنیا میں کوئی بھی اگر ماں اس درد نو جھیل رہی ہے برداشت کر رہی ہے اولاد دی گمشدگی نو تو مالک انہاں ماواں دی غیب تو مدد فرماوے. دعا ہوندی رہا سے انشاءاللہ مالک خیر کر سن انشاءاللہ. خیر نال اپنے گھر بل سن شہزادی دی عظمت دا صدقہ. عورت نو جس طرح محفوظ کیتا اسلام نے اگر عورت منہ زور ہو جاوے تا اے اس دی بد نصیبی ہے. اللہ نے عورت نو مکان دی زینت بنایا ہے میدان دی زینت اللہ نے نہیں بنایا. مولا تو اڈے وہڑے آباد رکھے. تائید کر دے آنا موبائل والے صاحبان بھی تائید کر دے آنا. مکان دی زینت جب تک اس اہمیت نو نہیں سمجھو گے جب تک عورت دے مقام نو معاشرہ نہیں سمجھے گا عورت دی رسپیکٹ بحال نہیں ہوئے گی. عورت دی اتنی دیر تک کدی بھی وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ فلاح نہیں پا سکدا چونکہ بیس کر دی ماں تے معاشرہ ماں تے بیس کر دے. بنیادی کردار اصلاحی طور تے معاشرے میں جو ہے اس کردار دا نام ماں ہے. تو اللہ نے سب تو پہلے عورت نو عہدے دین تو پہلے ایک ماں تو پہلے ایک بیٹی تو پہلے ایک بیوی تو پہلے اللہ نے اس نو عورت بنایا. اور جو اللہ نے عورت تے انعام کیتا ہے نا یقیناً شیعہ سنی نال بات نہیں مسلمانہ نال گلے سارے ہی آ جانا جس دا جتنا جتنا حصہ لے جانا. اللہ نے جیڑا عورت تے انعام کیتا ہے نا اس انعام نو سیدہ دی زبان وچ پردہ آکھ دیں. ہائے ہائے مولا توڑے گھر آباد سبحان اللہ کسی دے محتاج نہ ہو شہزادی کبریٰ دا صدقہ. پردہ عورت نو تحفظ اسلام نے بخشیا چار دیواری دے اندر جزاک اللہ. عورت نو اللہ نے جو انعام عطا کیتا ہے اس انعام دی سمجھ نہیں آ رہی. معاشرے ڈسکس نہیں ہو رہا پردہ. ہر جگہ تے بے پردگی نظر آ رہی ہے. سڑکاں تے چلے جاؤ تو عورتاں دے کھلے والا نال تصویراں پورے جی ٹی روڈ تے پشاور تو لے کے خیبر تو لے کے تے کراچی تک تو نظر آ سن. تو اسلامی معاشرے دا ایک قانون نہیں ہے. اسلام عورت نو محفوظ کیتا ہے. انگلینڈ دے ایک رہائشی اتھو دے رہنا لے کے انگریز نے ایک مسلمان نال انہاں دا مباحثہ ہو گیا. انہاں کہ جی ویکھ لو جی ملکہ ایلزابتھ اس دا اتنا پروٹوکول ہے اپنے تو سوا کوئی انہاں دے کل جا نہیں سکدا کمرے چ کوئی نہیں جا سکدا. اگر کسی میٹنگ کرنی ہے ملاقات کرنی ہے تو پہلے انہاں دے محرم نال رابطہ ہو سی پھر وہ ملکہ جا کے دسن. اگر ملکہ قبول کرسی
اگر ملکہ قبول کرسی تا پھر ملاقات ہو سی، ورنہ کوئی بادشاہ بھی ہوئے انکار ہو جا سی۔ مسلمان دی زبان ہا طاقت اللہ نے عطا کی تھی، اور اس اسلام دی سربلندی دا ایڈا سونا جملہ آکھیا تسی بھی شامل ہو جانا۔ اس مسلمان آکھیا جتنا تحفظ تسی پورے یوکے آلے برطانیہ آلے مل کے ایک کوئین نو دین دیو نا، اسلام ہر عورت نو اتنا تحفظ عطا کر دے۔ آئے آئے سارے بھائی سارے، بہت خوبصورت بات ہے۔ مولت ورز بسم اللہ مل کے حیدریہ۔ اگر عظمت شہزادی کونین نو سمجھنا ہے تو پردے نو سمجھنا ضروری۔ مردہ میں بھی معیار ہوندن، اچھے افراد بھی ہوندن، برے بھی ہوندن، اچھے عمال کرنے والے بھی ہوندن، بد کردار لوگ بھی ہوندن، خیر خواہ بھی لوگ ہوندن، دشمن بھی ہوندن، حق لوٹاون والے بھی ہوندن، حق کھون والے بھی ہوندن، اپنا کھان والے بھی ہوندن، پرایا کھان والے بھی ہوندن۔ تو عورتاں دے اندر بھی عزت معیار ہیں۔ ہر عورت صاحب عزت نہیں، ہر عورت مستور نہیں، ہر عورت مستور نہیں۔ اے انگوٹھی میرے ہاتھے چے اس وقت مستور ہے۔ مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ اے انگوٹھی مستور کیوں؟ چھپی ہوئی۔ اللہ دا ایک اسم بھی ہے المستور، چھپا ہوا۔ جو ظاہر ہو جاوے وہ مستور نہیں، جو ظاہر ہو گئی اللہ نے اودا مستور اللہ واپس لے لیا۔ اتھاں ایک لفظ آکھاں ایسے وجہ تو اسی اشتہار چے نہیں لکھ دے عورتاں واسطے پردے دا انتظام ہو سی، نہیں، اسی لکھ دیں مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہو۔ ہائے 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 حق بندہ ہے بھائی، حق بندہ ہے، سارے بولو یار، میں وکالت کر رہے ہیں اسلام دی۔ مولا تو زندگی دراز فرماوے۔ مستورات کے لیے بہت شکریہ بھائی، کیا بات ہے حیدریہ۔ اور کسے بھی معصوم علیہ السلام فرمائے، کسے بھی مرد دی غیرت دا اندازہ، گھر دی دیوار اچھی ہے اس نال فرق نہیں، گھر عالی شان ہے اس نال اسلام نو اللہ نو غرض نہیں۔ فلک نما محل بنائن بادشاہاں نے، آج انہاں فلک نما محلات تے ٹکٹاں لگی ہوئی ہیں، 3 روپے دے کے بندے ویکھ رہے ہیں، تماشا بنا دیتا اللہ نے۔ اس نال کسے عشق کتنا کیتا ہے، دنیا میں چاہ کے اس نال عشق دا معیار کیا، پریت دا نظام کی ہے، اس نو کتنا علائس، کتنا پکاریس، کتنا وقت اس نو دیتس۔ اللہ نو انسان دی سوچ چاہی دیئے، جڑی سوچ اس نو اس دے دربار تک پہنچا دے وے۔ تو گھر وڈے چھوٹے ہونے نال اسلام نو کوئی غرض، اچھا پرانا نواں کپڑا پان نال اللہ نو کوئی غرض نہیں، چھوٹی وڈی گڈی سائیکل موٹر سائیکل بازار پیدل کوئی غرض نہیں۔ خالق ویکھ رہے ہے بھی اس دی نیت وچ میں ہاں یا نہیں، کیا اس دی جستجو میں ہاں یا نہیں، چند روزہ زندگی دے اندر اس دی منزل میں ہاں یا نہیں، میرے آمن تک اس دا وسیلہ کیا ہے، اس دی نیت کیا ہے، اے چاندہ کیا ہے۔ تو اللہ نے یاد رکھنا عورت نو جو انعام عطا کی تو انعام ہے پردہ۔ اور دنیا دی کوئی عورت بھی اگر مستور ہونا چاندی ہے تو اس واسطے ضروری ہے کنیزی سیدہ نو اختیار کر دی جائے۔ اور یاد رکھنا صرف اللہ نے عورت پردہ واجب کر کے مرد نو آزاد نہیں چھوڑیا، عورت پردہ واجب کر کے اللہ نے مرد نو آزاد نہیں چھوڑیا۔ ایک عورت اگر بے پردگی کر رہی ہے تو مرد واسطے بھی حقوق ہے نا اسلام میں، مرد واسطے بھی حکم ہے۔ اگر ایک عورت بے پردہ سامنے آ گئی ہے تو اللہ تین حکم دے دیتا ہے تو اپنی آنکھ دا پردہ کر لے۔
معاشرے جو نام اعمال کھلنا ہے، معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو انسان حیران ہی ہو جانا بھی اے گناہ بھی میں ہی کیتے ہیں، اے اعمال بھی میں ہی کیتے ہیں، اور جدو نیکیاں سامنے آنی ہیں تو سکنا اے نیکی بھی میں کیتی ہے۔ یہ اتنی نیکیاں تو ہر قدم سنبھل کے، اور یاد رکھے پردے دی اہمیت دا پوچھنا ہے تو آؤ ذرا دہلیز سیدہ تے آؤ ذرا میرے نال۔ جب تک عمل نہیں ہوئے گا، پریکٹیکل نہیں ہوئے گا، اسی اس عمل دے مظاہرے نو اپنے ویڑیاں چو شروع نہیں کرانگے، اپنی 2 سال دی بیٹی دی تربیت انج پردے چ نہ کرانگے تو معاشرے دے آن والے 100 سال دے بعد حالات کیا ہو سن، انجام کیا ہو سی، اے ہر ذی عقل اور علم رکھن والا انسان سوچ سکتا ہے کہ آمن والی تصویر معاشرے دی کیا ہو سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دا سر پاک اپنے سینہ بیکینہ نہ لایا تو فرمایا سیدہ زمانے میں عورتاں واسطے بہترین کیا ہے، عورتاں واسطے بہترین کیا ہے، پوری توجہ چاہنا۔ پاک شہزادی فرمایا عورتاں واسطے بے سارے تائید حق ادا کرنا شہزادی دا کلام ہے، ام الحسنین دا کلام ہے، اپنی بات نہیں کیتی اجے تک۔ شہزادی فرمایا بہترین عورت واسطے اے ہے او کسے مرد نو نہ ویکھے تے کوئی مرد اس نو نہ ویکھے۔ کدی بھی پردے دی اہمیت دا اندازہ زمانے نو نہ ہوندا اگر سیدت النساء العالمین دا پاک وجود نہ ہوئے ہاں۔ عورتاں نو مذہب اسلام دی آگاہی اور بنیادی عقائد اور جو اس دا نظام پاک شہزادی نے پہنچائے اس دی مثال تاریخ اچ نہیں مل دی۔ تو پردہ اتنی بڑی چیز ہے، پردے نام بھی نہ سمجھنا۔ ایسے مرد بھی ایسا ویکھیں جڑے خود مرد پردہ دار ہیں، مرد پردہ دار ہیں۔ بادشاہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دا نہیں تو فضائل مصائب تذکرہ سن دے، حسن دا کی معیار ہے، پردہ کیوں کروایا حسین بادشاہ شبیہ پیمبر نو، کیوں پردہ؟ سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے 26 ہجری تک پردہ کیوں پردہ کروایا گیا سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے؟ پردے تے خوبصورت اور تاریخی جملہ آکھنا چاہندہ، تاریخی جملہ او نہیں ہوندہ جس تے داد وڈی ہوئے، تاریخی جملہ ہوندہ جڑا سچ تے مبنی ہوئے، اور تائید انشاءاللہ حق بھی ادا ہو سی۔ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے پردے دی سمجھ جنہاں آئیے نا او وقت بندیاں چران دے ہی نہیں، جنہاں پردے دی اہمیت دا اندازہ ہو جاندہ ہے کہ پردہ کیا ہے، او وقت جنگلان دو رخ کر دیں، او وقت پہاڑاں جب ہے کہ علی علی کر دیں، او سمندران دے کناریاں تے بے کیوں علی علی کر دیں۔ پردہ او چیز ہے جڑی اللہ اپنے واسطے پسند کر دے۔ پردہ او چیز ہے جڑی اللہ اپنے واسطے پسند کر دے۔ جمادی ثانی میں سکھنا چاہی دے مستورات نو جو امور خانداری سر انجام دے رہی ہیں کہ شوہر دی عزت کیسی ہوگی، اولاد دی پرورش کیسی ہوگی، امور خانداری وچ ایک عورت دا ساتھ اور اپنے شوہر نال نظام کیسا ہوگی۔ اور مولا متقی ویکھنا اچھا تسی ویکھنا آج کل لوگاں گھراں وچ کم کرن والے لوگ مل جاندے، عورتاں مل جاندیاں، گھر دے حالات دی وجہ تو اپنے بچیاں نو پالن واسطے گھراں چ کم کر کے اولاد دی پرورش کر دیا۔ میسیج دینا چاہنا اس گجرات سٹی دے اندر کھڑا ہو کے جیڑیاں عورتاں اولاد نو رزق حلال کھوامن واسطے ایسیاں عورتاں نو کدی بھی حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھنا، بلکہ ادب نال جوانوں سر جھکا کے ادب نال ادب دی نگاہ پہلے تو ویکھنا ہی نہیں، لیکن ادب دل دی اس نگاہ نال انہاں نے ویکھو تو نہایت ادب نال ویکھو کہ انہاں ماواں نے اولاد دی پرورش واسطے حرام رستہ نہیں چنیا۔ بولو یار میں زندہ قوم نال بات کر رہے ہیں، بولے نہیں بھائی۔ ہن تو مشینری دا دور آ گیا، پہلے ماواں تساں ویکھو اسی سڑکاں دے اوتے او ساڈیاں بچیاں بیٹیاں او ٹوکریاں چ پتھر اٹھا کے سٹ دیا، تو لائق کے تحسین ہیں نو لوگ کہ جنہاں اپنی طاقت نال رزق حلال کمایا اور اپنی اولاد نو کھوایا، تو ایسیاں ماواں اے بھی ماں ہی ہے جڑی اولاد دی پرورش واسطے
رزق حلال واسطے تاکہ میری اولاد، اور یاد رکھے ایسی ہی اولاداں وچ پھر شاہکار جمدن. بندیاں کول بڑا بڑا رزق ہے پر اولاد چنگی نہیں، پیسے دا حساب ہی نہیں، اولاد نہیں اچھی، دنیا دا کوئی عیب نہیں جڑا اسے نظر نہ آ رہا ہوئے. کیوں؟ میں اگلے دن ظہرین دی ایک جگہ تے کوٹ مومن علاقے چ نماز پہ پڑھدا تو باہر بزرگ بیٹھے ہیں، حقہ بھی پی رہے ہیں، نال گلاں بڑیاں سونیاں پہ کر دیا. میں ظہرین پڑھ کے مصلی تے بیٹھم تے ایک بزرگ نے گل کی تھی اسے رزق تے. وہ کسی سے پوچھیا بھئی رزق آندہ ہے تو بندے پتہ نہیں کوئی کی کر رہے ہیں کوئی کی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ دے کے تو زما رہے ہیں نا. صدا شاہی تو اس کریم دیئے 50 سال 60 سال 70 سال بھی ویکھنا آسان و عمل آئے کردہ کیے چنگے جاتے لیندہ یا بری جاتے. تو اس بزرگ نے بڑی پتے دی گل کی تھی، انہاں فرمایا جویں دا رزق آیا ہوئے نا اویں دی جاتے لگدا ہے. ہائے ہائے ہائے، زندہ باد بھائی گجرات والے ہو، زندہ باد، مولا تواڈے گھر آباد رکھے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہادی امام راہبر پیشوا اللہ عطا کیتا ہے تو سونے تے تخت بہائے اللہ. سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ کے ویکھو روح کمب جاوے. عارفین نے لکھے پل سرات ہے ہی زندگانی امیر المومنین، سوچ بھی نہیں سکتے، ساری ساری رات قیام، سارا سارا دن روزہ، پیٹ تے پتھر، کسے دا دکھے تے ویچ علی کھلوتن. سزا کسے نو کوئی دے رہے ہے لیکن وہ جڑا مجرم ثابت اور ہے بے گناہ تو علی وچ کھلوتن. کسے دیاں بیٹیاں نو زندگی دا درس مل رہے تو دہلیز سیدات مل رہے ہے. میرے بھائیو بات ذہن وچ رکھے آئے، امیر المومنین اللہ نے جس نو بنایا انہاں پیوند لگے کپڑے پوائے، چونکہ اسلام دی غربت دا زمانہ آئی تاکہ کسی دی دل آزاری نہ ہوئے. نجران جدو سونے دیاں چینہ پا کے تے سونے پا کے تے سونے دے تاج پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آندے تو حضور منہ پھیر لیندے. مولا متقیان جو مزاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واقف ہیں، پھر وہ 10 دن سونا اتارو، سادہ جا لباس پاؤ تو جا کے مصطفیٰ نال ملاقات کرو. اسلام اور دولت اور زندگانی انہاں چیزاں چ نہیں ہے. اسلام تقوی وچ متقی پرہیزگار، اور علی امام المتقیان صاحبان ولایت اول تو آخر تشریف فرماؤ. ذرا غور کرنا، اللہ جس نے امیر المومنین بنایا نا، اللہ اس نے چٹائی تے بھی نہیں مٹی تے بہایا ہے. پیوند لگے کھجور دا پتہ سخت ہوندے، کھجور دے پتیاں نال جگہ جگہ تو پیوند لگے ہوندے ہیں. جس لے فتح خیبر دا سیرہ پہ سجدہ ہی نا اس وقت بھی پیوند لگے ہوئے آئیں. یار تصویر بناؤ اگر ذہن اچ بن سکتی ہے تا. علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہیں، مومنہ دے امیر ہیں، لیکن اپنی جتی نو پیوند خود لا رہے ہیں. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، کسی بندے نے آ کے کہا مولا پچھلی زندگی اچھی گزری ہے، ہن حالات اچھے نہیں ہیں، تو مولا کیا کرا؟ مولا فرمائے مزدوری کرو، محنت کرو، پیٹ ہی پالنا ہے، تساں ہاتھ ہلانا ہے، زامن ہوئے. ہائے 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 ہائے، تساں اپنی نیت پیش کرنی ہے، زامن تو آڈا رب رحمان ہے. لو جی ایک اور جملہ عرض کرنا چاہنا، صاحبان ولایتائی دا حق ادا کر دینا. مولا فرمایا اے میرے منہ نالیا، میرے پیروکار، میرا شیعہ، یاد رکھ غربت ذلت نہیں ہے، علی تو دوری ذلت ہے. جڑا علی تو دور ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا. مل کے حیدری. بات شروع ہوئی ہے کہ عورتاں گھرچ کم کر دین، رزق حلال بچین کھویں دین، لکھ لکھ سلام ہومن، اور ناندی اولاد پھر شاکار ہوں دن، اور پھر اتھو انجی تاریخ بن دی اور پھر انجی مورخ قلم اٹھین دن. تو بھائیو یاد رکھنا، ذرا پاک شہزادی دے ویڑے چاہ کے ویکھو کہ ایک دن دا کم جناب فضہ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور ایک دن دا کم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں. تو کی منظر ہو سی کہ کنیز آرام کر رہی ہے اور مالکہ کائنات
گھر دے کماں نو سر انجام دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا ایک دن گھر دے کم کار کردیاں اتنے ظاہری طور تے تھک گئے سیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نے فرمایا بیٹا کنیزہ جو موجود ہیں تو جواب سننا. عرض کیتا بابا جان آج واری میری آئی. مولا توڑے گھرانو آباد رکھے. غلامہ نال کنیزہ نال یعنی غلامہ نو کنیزہ نو محبت بھائی دا درجہ دینا, منہ اہل البیت آکھنا, کسے نو حقارت دی نظر نال نہ ویکھنا, کسے دی غربت نو اس دی امارت بنا دینا, کسے دی پستی نو اس دی بلندی بنا دینا. یہ کون کر رہے ہیں زمانے میں؟ یہ درس کس بارگاہ چوتن مل سکتے ہیں؟ اس بارگاہ دا نام ہے محمد و آل محمد. اور مولا متقیان دی روایت پڑھدا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں امور خانہ داری وچ کدی بھی ایسا سیدہ نو سست نہیں پایا. سارا دن حالت روزہ ساری رات قیام وچ. اور مولا متقیان فرما رہے ہیں میں ویکھیا ایک ہاتھ نال حسنین دا جھولا جھلا رہے ہیں, جھولا بھی جھلا رہے ہیں, دوسرے ہاتھ نال تسبیح خدا بھی پڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھا ہے جدوں اے معرفت اے عشق اتنی بلندی تے پہنچ جاوے نا, ایک جملہ یاد آ گیا, جدوں معرفت اس بلندی تے پہنچ جاوے. سلیمان فارسی پونے 500 سال حیاتی, سلیمان فارسی بزرگ ترین صحابی. تو پاک سیدہ نے فرمایا چاچا سلیمان میں نماز ادا کراں تسی ذرا چکی چلاؤ. تو سلیمان آدن کے شہزادی نے وضو دا ارادہ فرمائے تجدید وضو واسطے, اور میں چکی ہلائی تو مؤذن نے اذان دی تھی اللہ اکبر. تو سلیمان فارسی آدن بھی میں دوڑا ہوں, اذان آ گئی ہے تو جا کے نماز پڑھا, اور نماز پڑھ کے پھر آ کے پھر چکی چلائے سا. اس نوادن حقیقت, اس نوادن عشق حقیقی, اس نوادن معرفت دا معراج بلندی. سلیمان فارسی آدن جدہ دوڑ کے میں گیا اور میں نماز ادا کی تھی, اور نماز دے بعد جدہ میں آیا تو میں ویکھیا سیدہ مسلح تے پر چکی چل رہی ہے. انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو. جدوں فنا فی اللہ دی منزل آ جاندی ہے تو چکی چل رہی ہے. اور پوچھیا مولا متقیان تو گھبرائے سلیمان فارسی آئے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چکی چل رہی سیدہ, چلان والا نظر نہیں آ رہا. بہت خوبصورت جملہ ہے, بڑی محبت نال سننا, اپنے آئمہ تحریر علیہ السلام دی شان ویکھنا, اور زندگی دی ہر انرجی انہاں دے نام کر دے جانا, ہر وقت انہاں دا ساتھ دینا, انہاں دے نال جڑے رہنا. دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, قبر دی رات بھی بہتر ہو جائے گی, پولے سرات تے بھی سکھائی مل جائے گی, اور میزان اچ بھی انسان سرخرو ہو جائے گا. رسالت ماب دے قریب آئے مولا متقیان. ذرا اپنے صحابی دی گل تو سنو, یا رسول اللہ تواڈی شہزادی نے نوکری لائی ہے چکی چلاون دی, تو میں تواڈی اقتدائی نماز پڑھی ہے. جدہ واپس گیا تا ویکھے چکی چل دی پئی ہے, حسین دا جھولا ہل رہی ہے, پر سیدہ حالت نماز چن. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے زمین تے خل کی ساڑی خدمت واسطے کی تھے. غربت ذلت نہیں, انہاں دی تو دوری ذلت ہے. بلند نعرہ حیدری علی ولی اللہ, واہ واہ علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. بسم اللہ حیدری. کیا شان ہے سیدہ سلام اللہ علیہ. اور یاد رکھنا صرف ایک تضاد دی بات ہے نا, اگر انہاں دے عصمت بھی گفتگو کر لو تو معصوم فرما رہے ہیں جس گھر وچ میری جدہ دے نام تے کسے مستور یا بچی دا نام ہوئے تو اس گھر وچ بھوک نہیں آ سکتی. معصوم علیہ السلام نے گارنٹی دیتی چھٹے شہنشاہ بادشاہ نے, فقر نہیں. اور صرف سیدات اس میں پاک نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا متقیان امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, جس گھر اس نام دے کوئی افراد ہوں اس گھر فقر نہیں آ سکتا, بھوک نہیں آ سکتا. تو جنہاں دے نام دا عالم ہے, کتنی بڑی دنیا پریشان ہے رزق واسطے, تے رزق کی ضمانت مولا دے رہے صرف نام تے. اور یاد رکھا ہے میرے بھائیو, چھٹے امام علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ آیا, مولا اللہ نے میں نے ایک بیٹی عطا کی تھی ہے,
تو امام علیہ السلام فرمائے پریشان کیوں ہیں؟ اس کہ جی بیٹی ہو گئی ہے۔ مولا فرمایا عطا اللہ کیتی ہے، زندگی اللہ دیتی ہے، باہر اس دا زمین چاہنا ہے، رزق اس نو رب دینا ہے، تو پریشان کیڑی گل تھی؟ ہائے ہائے ہائے، آہا واہ 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 واہ۔ مولا فرمایا زندگی رب دیتی ہے بیٹی نو، باہر اس دا زمین چاہنا ہے، رزق دا ذمہ ہاں، بلکہ تیرا بھی ڈھیر سارا رزق۔ اے اسلام ہے، اسلام دی خوبصورتی ہے، تیرا بھی رزق تیری بیٹی لے کے آئی ہے۔ تو مولا فرمایا پریشان ہو سکے، مولا تو آڈے اس جملے نے میری ساری پریشانی نو ختم کر دیتا ہے، جڑی زحمت سمجھ رہے ہیں ہوں رحمت نظر آ رہی ہے۔ مولا فرمایا تو نام کی رکھی ہے؟ آدھے مولا تو آڈی جدہ دے نام تے نام رکھے، تو آڈی جدہ والدہ ماجدہ دے نام تے، اس میں مبارک تے نام رکھے ہے۔ تو جدو نام نو تلاوت کیتا گیا کہ مولا میں اے نام رکھے ہے، تو ترے ویری ہائے کیتا ہے جعفر و صادق نے۔ امام علیہ السلام فرمایا نام رکھ لیے تو احتیاط کریں، مولا اس نام دی احتیاط بھی ہے۔ مولا فرمایا ہاں زندگی ویچ کدی بیٹی نو ماری نہ، جدو میں کوئی فاطمہ روے نبیان دے سلطان نو تکلیف پہنچ دیئے۔ میرا تو آڈے تے سوال ہے، کوئی فاطمہ روے تے حضور نو چنگا نہیں لگدا تے جیندی اپنی روندی روندی ٹر گئی ہوئے جہان۔ اور میں آدھارانا میرے جوانوں، اللہ عزت بڑی دیتی آئی، امت ماریا بڑا ہے اس گھر میں۔ پاک شہزادی دی ولایت سیدہ، چھٹے امام علیہ السلام دا فرمان میں خود پڑھے، مولا فرمائے ہماری جدہ کی ویکھنا کتنی وڈی بات ہے، ہماری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام دا فرمان، زمین و آسمان کی گردش معرفت سیدہ پر ہے۔ تو جو مستور اللہ دی بارگاہ اتنی محترم، اس نے اتنا ستایا، اتنی عالم غربت شہادت ہوئی ہے نا میری سین دی، اتنی عالم غربت سمجھانا چاہیے مصائب خان ذاکرینوں کے مولا متقیان تو کیسا لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تو پردہ کرنا۔ یار تیرے میرے گھر دا مین بندہ ٹر جاوے تے کئی سال لگ جاندے، گھر دا نظام انسان نو سنبھال دیں سال ہا سال گزر جاندے، تے جس ویڑے چو مصطفیٰ جی ہستی ٹری ہو گئی۔ کسی درد محسوس کیتا ہے مولا متقیان دا؟ آپ اندازہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد، پردہ فرماون تو بعد سیدہ مسکرائی نہیں۔ آج بھی چونکہ ان ماڈرن دور آگیا ہے، نمی دنیا تو آلے سامنے موجود ہے، لیکن بزرگاں تو پوچھے بیٹھے کرو انہاں دے کل جوانوں 10-15 منٹ پچھلے زمانے پوچھو کیسے لوگ کس معیار زندگی گزار گئے۔ جس دھی دا پیو مر جاویا، وہ دھی شادی شدہ ہویا تو کم از کم پہلی جمعرات تائیں گھارچ آگ نہیں بلدی۔ مولا دا بھی فرمان ہے کسی گھارچ کوئی مرگ ہو جاوے، آج تسی برادریاں دا منہ رکھنا ہوندہ ہے نا، اس بارگاہ جو تا خیر مڑو تے جڑی ہوئی ویکھی جاسی، ورنہ اسلام تن سوکھا کر رہے مسلمان اوکھا ہو کہ تے اپنی زندگی تباہ تے اگلیں دا حق بھی کھائی جا رہے، ورنہ اسلام دا حکم ہے کہ جس گھارے جنازہ ہوئے اس گھارے چو روٹی نہ کھاؤ، اپنے گھر کھانا پکاؤ، تمام پڑوسی رشتہ دار کھانا پکاؤ، اور کھانا پکا کے انہاں دے گھر دیو، جنہاں دے گھر جنازہ ہے انہاں دے گھر آگ کیویں روشن ہو سکتی ہے، انہاں دے گھر چلیں کیویں آگ بل سی۔ تو عرب دا بھی رواج ہے کسی دھی دا پیو ٹر جاویا تو کم از کم 10 دن گھر آگ نہیں بل دی۔ اس جملے تے مجلس ہو جانیے۔ ایک پاک مولا متقیان دے گھر دی پچھلی طرف رانا لگ بندہ آدھا ہے کہ میں ویکھیا جے حضور نو ٹریاں کچھ دن ہوئے تو میں ویکھیا علی دے ویڑے چو دھواں بلند ہو رہے، نہیں سارے نہیں سمجھیا، چلو میں ہی سمجھا دینا۔ تو آدھے میں حیران ہو گیا کہ جس ویڑے چو حضور ٹرے ہوئے رحمت للعالمین جیسی اول ایسی بلند شخصیت ٹری ہوئے تو اس گھارچ دھواں، علی دے چولے وچ آگ روشن ہو گئی۔ حد میں پتہ تا کراں شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، سین دا درد ہے، حضور دا کلمہ پڑھنا لے ہو، شام ہومن آلی ہے، ڈیگر ہو گئی ہے۔